جب شیخ چلی کے گھر فاقے پڑنے لگے تو ان کی بیوی ان سے بہت بیزار ہو گئی، اپنے میکے سے مانگ مانگ کر کب تک کھلاتی۔ آخر ایک دن اس نے شیخ چلی کو بہت سخت باتیں سنائی، پھر بیسن اور روٹیاں بنا کر دی اور کہا کہ جاؤ کہیں جا کر کام تلاش کرو۔ شیخ چلی نہ صرف پرلے درجے کے احمق تھے بلکہ بلا کے کاہل بھی تھے۔ چاروں ناچار سفر پر روانہ ہوئے۔ کیا کرنا تھا کچھ معلوم نہیں اور کہاں جانا تھا کچھ پتہ نہیں، پھر بھی بیوی کا حکم تھا اس لیے ایک سمت چل پڑے۔ چلتے چلتے گاؤں کی حد کو پار کیا تو کچھ پہاڑیاں ملی، وہاں ایک گڈریا بکریاں بیڑیں چرا رہا تھا۔ شیخ چلی چلتے چلتے تک گئے تھے، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پوچھا، کیوں بھائی گڈریے کیا ہو رہا ہے؟ گڈریے نے جواب دیا، بس شیخ صاحب ہونا کیا ہے، بکریاں چرا رہے ہیں، کچھ پیسے وغیرہ ملتے ہیں یا بس یوں ہی؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ گڈریے نے جواب دیا، جی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے، ہر بکری کا 1 روپیہ ملتا ہے، 40-50 روپے مہینے کے مل جاتے ہیں، کام کا کام اور آرام کا آرام۔ شیخ چلی نے کہا، بھئی ہمیں بھی یہ کام سکھا دو، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ گڈریے نے کہا، ٹھیک ہے تو ان بکریوں کو لے کر آپ ذرا آگے کی پہاڑیوں پر جائیے اور چرا کر لائیے۔ شیخ صاحب کچھ بکریوں کو ہانکتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھ گئے، بکریاں کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔ شیخ چلی کو پہاڑیوں پر چلنے کی عادت تو تھی نہیں، بار بار گر پڑتے۔ ایک بڑی بکری ذرا اوپر چڑھ گئی، شیخ چلی اسے گلے میں لانے کے لیے تیزی سے اوپر چڑھے، بکری نے بھاگنا شروع کر دیا، یہ بھی اس کے پیچھے لپک کے۔ بکری نے اچانک مڑ کر شیخ صاحب کے سینگ مار دیے، وہ ڈھلوان پر گر پڑے اور گول پتھر کی طرح لڑکنے لگے۔ کافی دیر تک لڑکتے رہے اور ایک درخت سے آ کر ٹکرائے۔ وہاں ایک بکرا گھاس چر رہا تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شیخ چلی کو سینگ مار دیا۔ شیخ چلی پھر جو ڈھلوان پر لڑکے تو سیدھے گڈریے کے پاس آ کر روکے، چہرہ اور جسم پر جگہ جگہ خراشے اور ٹوپی اور چپل بھی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ گڈریے کا مارے ہنسی کے برا حال تھا۔ جب ذرا سکون ہوا تو شیخ چلی نے کہا، بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، بکریوں کے سینگ اور لاتیں ہم سے نہ کھائی جائیں گی، ہم چلتے ہیں۔ گڈریے نے کہا، ٹھیک ہے آپ جائیے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ شیخ چلی وہاں سے آگے بڑھے اور جنگل میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف پیڑ پودے اور درخت قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے، دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ اچانک شیخ چلی کو بھوک کا احساس ہوا، وہ ایک درخت کے نیچے توشہ کھول کر بیٹھ گئے۔ ابھی انہوں نے 2-4 لقمے ہی کھائے تھے کہ جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ خوف محسوس ہوا کہ کوئی جنگلی جانور نہ ہو، ہوشیاری سے اٹھے اور سرسراہٹ کی سمت دیکھا۔ انہیں ایک عجیب منظر دکھائی دیا، انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی ایک پاوڑے سے زمین میں گڑھا کھود رہے ہیں، پاس میں ہی ایک پیتل کا برتن رکھا ہوا ہے جس کا منہ اچھی طرح بند کیا ہوا ہے۔ شیخ چلی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک درخت کی آڑ میں ہو گئے۔ دونوں آدمیوں نے اچھا خاصا گہرا گڑھا کھود لیا اور پیتل کا برتن گڑھے میں رکھ کر اسے مٹی سے اچھی طرح بند کر دیا، اوپر ایک پتھر نشان کے طور پر رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دونوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک نے دوسرے سے کہا، 2 روز بعد ہم اس جگہ سے گگرا نکال کر لے جائیں گے اور زیورات بیچ کر آدھا آدھا بانٹ لیں گے، تب تک گاؤں میں تلاشی کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، پھر دونوں وہاں سے چلے گئے، لیکن جلدی جلدی میں وہ پھاوڑا لے جانا بھول گئے۔ جب وہ دونوں کافی دور نکل گئے تو شیخ چلی نے اسی پاوڑے سے گڑھے کو کھود کر وہ گگرا باہر نکال لیا۔ اسے کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ پیتل کے گگرے میں طرح طرح کے سونے چاندی کے زیورات بھرے ہوئے تھے۔ وہ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں
شیخ چلی کو وہی گڈریا ملا۔ اس نے دیکھا کہ شیخ چلی کے سر پر گگرا ہے اور وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ خوشی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ گڈریا ان کے پاس پہنچا اور کہا، شیخ جی کیا بات ہے؟ آپ تو شہر کمائی کے لیے جا رہے تھے، اب واپس گاؤں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ گگرا کہاں سے ملا؟ شیخ چلی نے ذرا شیخی بگارتے ہوئے کہا، ارے بھائی، اب ہم کو محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنگل میں بہت دولت مل گئی ہے، اب تو ہم آرام سے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور موج کریں گے۔ بتائیے تو بھلا کیا ہے گگرے میں؟ گڈریے نے پوچھا۔ شیخ چلی نے گگرا سر سے اتارا اور اس کو منہ کھول کر گڈریے کو دکھا دیا۔ پورا گگرا زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ گڈریے کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے شیخ چلی سے کہا، آپ ابھی اس کو لے کر گاؤں نہ جائیے، وہاں پر گھر میں تلاشی ہو رہی ہے، راجا کے گھر چوری ہو گئی ہے، اگر چوری کا مال آپ کے گھر سے نکلا تو آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ شیخ چلی گھبرا گئے اور کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ گڈریے نے کہا، ایسا کیجئے، یہاں پر ایک کنواں ہے جس میں بہت تھوڑا پانی ہے، ہم جا کر اس گگرے کو اس میں چھپا دیتے ہیں، جب گاؤں میں تلاشی کا کام ختم ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے، پھر آپ کو پوری دولت مل جائے گی۔ شیخ چلی اس کی بات میں آ گئے اور اس کے ساتھ کنویں کی طرف چلے۔ جب کنویں پر پہنچے تو شیخ چلی نے سر سے گگرا اتارا اور کنویں کی منڈیر پر رکھ دیا اور کنویں میں جھانک کر دیکھنے لگے کہ کتنا پانی ہے۔ اسی وقت گڈریا پیچھے سے آیا، شیخ چلی کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اٹھا لی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ شیخ چلی چلاتے رہے، ارے مجھے بچاؤ، میں مر گیا، میرا مال لے کر بھاگ گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کنویں میں زیادہ پانی نہیں تھا۔ شیخ چلی پانی میں کھڑے ہو گئے اور چلاتے رہے۔ گڈریے نے گگرا اٹھایا اور بھاگ گیا۔ شیخ چلی کو اس حالت میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اتنے میں دو آدمی کنویں میں جھانکتے ہوئے دکھائی دیے۔ شیخ چلی نے پھر چلانا شروع کیا، ارے بھائی مجھے بچاؤ، مجھے باہر نکالو۔ ان دونوں آدمیوں نے رسا ڈال کر شیخ چلی کو باہر نکالا۔ جب شیخ چلی باہر نکلے تو انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو پہچان لیا، یہ وہی دونوں تھے جنہوں نے جنگل میں گگرا گاڑا تھا۔ شیخ چلی نے سمجھا کہ میں گگرا لے کر آیا تو ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا اور مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں گئے ہوں گے۔ یہ بات جیسی ہی ان کے دماغ میں آئی وہ ان کے پیروں پر گر پڑے اور کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، تم نے جو گگرا چھپایا تھا میں نے ہی اسے نکالا تھا اور گڈریا وہ گگرا مجھ سے چھین کر بھاگ گیا۔ ان دونوں نے کہا، اچھا تو گگرا وہاں سے تم نے لے کر بھاگے ہو، ہم اپنا پاوڑا وہاں بھول گئے تھے، پاوڑا لینے آئے تو دیکھا کہ گگرا غائب ہے، اچھا ہوا تم مل گئے، بتاؤ گگرا کہاں ہے؟ شیخ چلی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، گڈریے نے مجھے کنویں میں گرا دیا اور گگرا لے کر گاؤں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے شیخ چلی کو خوب مارا، پھر انہیں رسی سے باندھ کر ایک پیڑ سے الٹا لٹکا دیا۔ شیخ چلی چلاتے رہے لیکن ان کو کوئی رحم نہیں آیا۔ شیخ چلی اسی حالت میں تقریباً آدھا گھنٹہ لٹکے رہے، تب 4 سپاہی وہاں آئے۔ انہوں نے شیخ چلی کی رسیاں کھول کر آزاد کیا۔ پھر شیخ چلی سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے الٹا لٹکا دیا تھا؟ شیخ چلی نے پوری داستان انہیں کہہ سنائی۔ سپاہی شیخ چلی کو لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ 2 آدمی گڈریے کی تلاش میں آئے تھے اور وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ندی کی طرف گئے ہیں۔ سپاہی اور شیخ چلی ندی کی طرف گئے۔ ندی پر جہاں پل بنا ہوا تھا وہاں گڈریے اور چوروں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ دونوں چور گڈریے سے گگرا چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ سپاہی تیزی سے ان کی طرف دوڑے۔ اسی وقت چوروں نے گڈریے سے گگرا چھینا اور پل کی طرف دوڑ پڑے۔ پل پر دوڑنے کے دوران ایک چور کا پیر پھسل گیا اور وہ گر پڑا۔
اس کے ہاتھ میں گگرا تھا۔ گگرا بھی پل پر گرا اور لڑکتا ہوا ندی میں گر گیا۔ چوروں نے دیکھا کہ گگرا ندی میں گر گیا تو وہ سر پٹ بھاگے۔ سپاہیوں نے گگرا پانے کے لیے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ کافی تلاش کیا، انہیں گگرا کہیں نہیں ملا۔ تمام سپاہی ندی سے نکل کر باہر آ گئے، نہ تو گگرا ان کے ہاتھ لگا اور نہ چور گرفتار ہوئے۔ سپاہیوں نے گڈریے اور شیخ چلی کو گرفتار کیا اور راجا کے دربار میں لے گئے اور پوری کہانی کہہ سنائی۔ گڈریے اور شیخ چلی نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولا، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ راجا نے حکم دیا کہ دونوں کا سر مونڈ کر منہ پر کالگ لگا دی جائے اور پورے گاؤں میں گدے پر بیٹھا کر گھمایا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے چوری کا مال چرانے کی کوشش کی تھی۔ دن بھر انہیں گدے پر بٹھا کر گاؤں بھر میں گھمایا گیا اور شام کو چھوڑ دیا گیا۔ شیخ چلی گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی نے جیسے ہی انہیں دیکھا خوب باتیں سنائی اور گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔